ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاک بھارت کرکٹ سیریز کی تو اس ہنگام شامی صاحب آج مشیر خارجہ کا بیان آیا کہ اگر بھارت نیوٹرل مقام پر کھیلنے کو تیار نہیں تو قومی ٹیم بھی پڑوسی ملک نہیں جائے گی۔ کرکٹ کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا، اس سے پہلے وزیر داخلہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بھارت نہیں جائیں گے۔ پرنسپلی دیکھا جائے لگتا یہ ہے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، نیوٹرل مقام پر جانا، لیکن یہ بیانات دینے کی ضرورت ہمارے وزراء کو کیوں پڑی؟ بھارت میں جا کر تو کرکٹ کھیلنے کا سوال پیدا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دبئی میں جانا ہے یا سری لنکا میں جانا ہے۔ ٹھیک، تو دبئی میں طے ہوا تھا کہ دبئی میں ہوگی جی کھیل، تو پھر وہاں سری لنکا میں کیوں جائیں؟ اب سرتاج عزیز صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ سری لنکا کی آپشن پر وہ غور کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وزیر داخلہ نے اس مسئلے پر بیان جی دیا چوہے نثار صاحب نے، اور اب ہمارے جناب وزیر خارجہ اس مسئلے پر بول رہے ہیں، مشیر خارجہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مشیر خارجہ کا یہ تعلق کیا ہے سارے کام سے، یا وزیر داخلہ کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے کرکٹ جو ہمارا بورڈ ہے اس کے پیٹرن ہیں وزیر اعظم۔ بالکل، وزیر اعظم سے مشورہ کر لے گی جب ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے، جب اس کو پی سی بی کے چیئرمین شہریہ خان صاحب، اور جب انڈیا میں نہیں دیکھ رہا کوئی وزیر بول رہا ہو، یہ کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہی ساری چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے۔ بالکل، بی سی سی کے جو چیئرمین ہے شاشانک منوہر، وزیر جو براہ راست اس میں ملوث نہیں ہو رہے، وہ یعنی کٹ پتلیاں وہ جو ہلا رہے ہوں، تارے ہلا رہے ہوں، وہ اور بات ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی وزیروں کو اپنے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو ادارے موجود ہیں، اب کرکٹ کنٹرول بورڈ موجود ہے، اس کو اس کا کام کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام جو ہے جب ان کے جو کام اپنے ذمہ ہے وہ کرے۔ وہاں تو ابھی دیکھیے وہ ڈوزیئر پیش کیا جب انہوں نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران امریکہ میں بھی اور پھر یو این او کے سیکرٹری جنرل کو، اس کا ذکر ہوا، تو اب وہ جو سینٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے جب معاملہ گیا خارجہ امور کی، تو ہمارے مشیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا وہاں، اور وہ ہم نے بچا کے رکھے ہوئے، اب اس کی خبریں لگ گئی۔ کس کے لیے بچا؟ پھر وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کی کہنے گئی ابھی وہ خفیہ ہے، اب وزارت خارجہ نے پھر اس کی وضاحت کی کہ نہیں ٹھوس ثبوت تو ہم نے پیش کیے ہیں، کوئی گویا اس کا کوئی مواد نہیں پیش کیا۔ اب یہ ایسی باتیں کچی پکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آرمی چیف کے دورے میں بھی انہوں نے کہا ایس پی نے کہ وہاں بھی ڈوزیئر پہ بات کوئی نہیں ہوئی۔ نہیں، آرمی چیف کو تو دیکھیں نا، آرمی چیف کو تو ڈوزیئر پہ بات ہی کوئی نہیں کرنی تھی۔ آرمی چیف کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جو نیوکلیر معاملہ ہے اس پہ کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، پاکستان کا موقف واضح۔ دیکھیں آرمی چیف کا جو دورہ تھا نا، اس کو تو گفتگو کرنی ہے پاکستان کے سیکورٹی ایشوز پر، افغانستان کی صورتحال پر، اور یہ رول ہے پاکستانی فوج کا، آپریشن ضرب عزب ہے، اور پھر اس میں امریکن سپورٹ جو ہے وہ کیا ہوگی، اب اپنا حصہ امریکہ ادا کرے گا۔ دیکھیے بلینز آف ڈالرز جو ہے افغانستان میں خرچ کر دیے ہیں، اور ایک ایک سپاہی جو ہے لاکھوں ڈالر میں پڑتا ہے، تو وہ چند رکھے جو پاکستان کو اگر وہ سپورٹ فنڈ کے مل جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ سپورٹ دے، اور ایک بات یہ واضح کی انہوں نے کہا ہم کسی اور جگہ اپنی فوجیں نہیں بھیجیں۔ اور وہ داعش کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل ایک فورسز بنے جو کہ اس کے خلاف عمل پیرا ہوں، تو اس پر کمنٹ کرتے ہوئے ایس پی آر کے جو لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ملک سے بعد کہیں فوج یہ تو تماشا ہو گیا ہے کہ جو داعش اب پیرس کے حملوں کے بعد اب چڑھ دوڑے ہیں پورے جناب جہاز اور لے کر یہ ہمارے ممالک مغربی، اور یہ شامیوں کو یا داعش تو کوئی ویزیبل چیز تو نظر نہیں آتی نا ان کو کہ یہ داعش ہے، وہاں تو اب آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، اور سیویلینز آبادی جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ ابھی تو میں آپ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو معروف سعودی دانشور ہیں اور ایڈیٹر رہے عرب نیوز کے خالد المعینہ، ان کا کالم چھپا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے پیرس حملوں میں مرنے والوں کا بدلہ بے گناہ شامی مسلمانوں سے لینے کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے، مگر کچھ دن قبل داعش نے انقرہ میں 100 سے زائد بے گناہ لوگوں کو بم دھماکے میں قتل کیا، تو کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ ایسا متعصبانہ غم و غصہ مجھے اور دنیا میں بے شمار دوسرے لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ ایسے مشکوک حملوں کی ذمہ داری جن پراسرار اور مشکوک مسلمان گروپوں سے منسوب کی جاتی ہے ان کو مغرب کی خفیہ ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں، ایسے گروپ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے، ان کی کسی کارروائی کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، لہذا میں معذرت نہیں کروں گا۔ یہ رد عمل پیدا ہو رہا ہے، آپ ایک کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا بہانہ بنا کر مسلمان ملکوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ افغانستان یعنی یہ 9/11 کو بہانہ بنا کر یا اس کا عذر بنا کر یا جواز بنا کر
اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور پھر عراق میں بھی وہی کیا گیا، اور عراق میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی جواز ہی نہیں تھا، بعد میں ٹونی بلیئر نے معذرت کی، معذرت کرتے پھرتے، اس کے بعد لاکھوں مسلمان برباد کر دیے، مار دیے۔ تو یہ جو پھر غم و غصہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، انتقام کا جو جذبہ جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، جس کا آپ انگیخت کر رہے ہیں، وہ پھر آپ بستیوں پر بستیاں اجاڑتے ہیں، پھر آپ حملے کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک تو اپنے علاقوں کو کنٹرول کریں، بالکل ٹھیک، دوسرا کوئی ٹارگیٹڈ کارروائی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اس طرح تو یہ ہلاکو اور چنگیز جو ہیں ان کی یادیں تازہ کر دی ہیں ان بدبختوں نے۔ ایگزیکٹلی ویری ٹرو۔ ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جس کے حوالے سے قومی سیمینار کا انعقاد ہوا آج لاہور میں، تفصیلات اور تبصرہ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلوچستان کے معاملے پر بات کرنے سے پہلے کچھ افسوسناک خبروں کا ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے۔ شام صاحب، ایک تو جمیل الدین علی صاحب، معروف دانشور ادیب، شاعر، بہت سے اہم اور مشہور نغموں کے مصنف، وہ آج انتقال کر گئے 90 برس کی عمر میں، اور حرکت قلب بند ہوئی ان کی رات 3 بجے۔ دیکھیے، جمیل الدین علی جو ہیں پاکستان کے ممتاز ترین دانشوروں میں سے تھے، شاعروں میں سے، جنہوں نے پاکستان کے ترانے گائے، نغمے لکھے۔ ایک طویل ان کی زندگی ہے، جیوے جیوے پاکستان ان کا، نواب خاندان سے تعلق تھا۔ ایوب خان کے دور میں رائٹرز گلڈ جو ہے اس کے قیام میں انہوں نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، ادیبوں کی سرپرستی کی، ان کے معاونت کی، حکومت جو ہے اس پر آمادہ کیا کہ وہ جو اہل قلم جو ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کرے، ان کی کتابوں کی اشاعت میں، ان کے انعامات میں حوصلہ افزائی کرے۔ تو جمیل الدین علی صاحب نے جو پاکستان کے گیت گائے ہیں وہ ایسے پاکستانی تھے، سچے پاکستانی، خالص پاکستانی، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے، ایک ایک ادا سے، ایک ایک آپ سمجھے دل سے، سانس سے، نا ایک ایک سانس سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ انہوں نے جو نغمے گائے ہیں، نغمے لکھے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ ترانے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جمیل الدین علی جو ہے، جب تک اللہ کے فضل سے پاکستان زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے، اس وقت جمیل الدین علی زندہ رہیں گے۔ وہ ایک شاعر پاکستان تھے، پاکستان کی محبت میں جیے اور پاکستان سے محبت کرتے کرتے رخصت ہو گئے۔ ایم کیو ایم نے ان کو سینیٹر بھی منتخب کرایا، وہ سینیٹر بھی رہے، اور لیکن ایم کیو ایم کی سیاست سے وابستہ نہیں ہوئے، بس اپنی قدریں، اپنا نقطہ نظر اس کا اظہار کرتے رہے، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ جو رخصت ہوئے ہیں، پوری اپنی زندگی نہیں کھیل کے گئے ہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، انہوں نے ملک اور ملت کی خدمت کے لیے وقف کی، اور ان جیسا کوئی شخص دوسرا ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو ان کی سی جو حب الوطنی ہے وہ عطا کر دے۔ اور مخدوم امین فہیم صاحب بھی چل بسے، پاکستانی سیاست کے کئی رازوں کے وہ امین تھے، مخدوم امین فہیم، وفاداری ان کی پیپلز پارٹی کے لیے۔ مخدوم امین فہیم بھی ہماری سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے، اگرچہ کہ کچھ ذاتی معاملات ان کے جو تھے وہ الجھے آخر میں، جب وہ وزارت میں تھے، وزارت تجارت میں تھے۔ اور مخدوم امین فہیم جو ہے، جب بے نظیر بھٹو جو تھی وہ جلا وطن تھیں، زرداری صاحب قید میں تھے، اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی، ایم آر ڈی کے لیڈر منتخب ہوئے، پھر نواب رسول اللہ خان کے بعد جو قافلہ تھا جمہوریت کا، اس کی رہنمائی کی، اس کی صدارت کی۔ اور جب 2002 کے انتخابات ہوئے، 2002 کے یا 3 کے، 2002 میں بھی ہوئے، 2002 میں، اس کے بعد مشرف دور میں، ہاں جی، اس کے بعد پیپلز پارٹی مشرف تمام تر کوشش کے باوجود اپنے حامی جو تھے اتنی بڑی تعداد میں منتخب نہیں کرا سکے کہ ان کی حکومت بن سکے۔ اور پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے مل کے بنا سکتے تھے ویسے اس وقت پیپلز پارٹی جو تھی اس کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مخدوم امین فہیم کو آفر کی وزارت عظمیٰ کی، لیکن بے نظیر بھٹو اس پہ نہیں مانی، زرداری صاحب اس پہ نہیں مانے، تو پھر کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو یہاں نہیں آئیں گی اور مخدوم امین فہیم وزیر اعظم بن جائیں، لیکن امین فہیم نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی،
اور وزارت عظمیٰ سے انکار کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 2008 جمالی ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور ایک پیٹریوٹ کا گروپ بنایا گیا، 11-12-13 آدمی توڑے گئے اور پیپلز پارٹی کے، اور تب بھی ایک ووٹ کی اکثریت سے گورنمنٹ بنی تھی۔ اور وزیر اعظم طارق جو تھے سپاہی صحابہ کے، وہ جیل میں تھے، ان کو لائے گئے، ایک ووٹ کی اکثریت سے جمالی صاحب کامیاب ہوئے۔ لیکن مخدوم امین فہیم جو ہے وہ اپنی وزاداری پہ قائم رہے۔ ان کے والد بڑے روحانی رہنما تھے، بہت بڑے یعنی طالب المولا، سربری جماعت کے جو طالب المولا، اور پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے۔ اول دن سے اس کے سینئر وائس چیئرمین بنے، اور رخصت ہوئے تو پھر جناب امین فہیم صاحب نے ان کی جو وراثت ہے اس کو محفوظ کیا، اور وہ ایک روحانی رہنما بھی تھے، سربری جماعت کے لیڈر تھے، جو کہ ایک زمان بڑی پھیلی ہوئی اس کے مرید جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے 8 دفعہ وہ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 40 سال کے دوران۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ہر شخص سے جانتا، جب بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تو یہ تھا کہ یہ سینئر ترین رکن ہیں 2008 کے بعد یہ توقع تھی کہ شاید ان کو وزارت عظمیٰ بھی ملے۔ نہیں، ان کو ہی وزارت عظمیٰ ملنی تھی۔ اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، زرداری صاحب نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں ابتدائی میں یہ بات کہی بھی، لیکن گیلانی صاحب کہاں سے ظہور پذیر ہوئے؟ اس کے بعد اصل میں پھر یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے خود صدر بننا ہے، اور تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سندھ سے دونوں بڑے عہدے جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے تو یعنی قربان کر دیا مخدوم امین فہیم کو اپنی خواہش پر، اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ جناب وزیر اعظم بنا دیے گئے، اور جب وہ رخصت ہوئے تو پھر راجہ پرویز اشرف بنائے گئے، اور امین فہیم جو تھے انہوں نے خون اور صبر دونوں کے گھونٹ پی لیے، اور لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی۔ وہ شاعر تھے، صوفی تھے، وقت کے پابند تھے، ایک مرنج شخص تھے، ہر حلقے ہر جماعت میں ان کی عزت تھی، اور وہ رخصت ہوئے ہیں تو ایک ہماری سیاست سے ایک وزاداری رخصت ہوئی ہے۔ وہ ان کو امین سمجھا جاتا تھا، وہ فہیم سمجھا جاتے تھے، وہ مخدوم تھے، کہا کہ خدمت کر وہ مخدوم شد، ایک بڑے شخص تھے۔ ہماری سیاست ایسے لوگوں سے اب خالی ہوتی جا رہی ہے، ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا، اور خود انہوں نے کہا پاکستان لے جائیں، پھر بلاول سے جب ملے تو وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ آخری سانس پھر پاکستان میں آ کر لیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ شاہم صاحب لیکن جاتے جاتے ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے جو علی حسن مجاہد صاحب اور صلاح الدین قادری صاحب بنگلہ دیش میں ہوا جماعت اسلامی کے رہنما علی حسن مجاہد، ان کو پھانسی دی گئی، اور جو پھر بی این پی کے رہنما ہیں صلاح الدین قادر چودھری، جو ہمارے سابق سپیکر فضل القادر چودھری کے بیٹے تھے، ان کو بھی پھانسی دی گئی ناکردہ گناہی میں۔ اب یہ دیکھیے علی حسن جو ہیں، انہوں نے اپنا آخری پیغام اپنے بیٹے کے نام دیا، انہوں نے کہا پاکستان، انہوں نے ان کے الفاظ سنیے، سزائے موت میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی، نہ ہی پریشانی کا باعث ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بے گناہ فرد کو قتل نہیں کیا، نہ کسی ایسے گناہ کے ارتکاب میں شریک ہوا۔ یہ حکومت کی باطنی نفرت، سیاسی انتقام، جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی الزامات، اور نام نہاد عدالت کا نام نہاد فیصلہ ہے جسے میں مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں۔ میں اللہ کے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے اپنی جان دینے کو ہر لمحہ تیار تھا، تیار ہوں۔ اللہ مجھے اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے آخری الفاظ ہیں، دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے صلاح الدین قادر چودھری، دنیا چیخ کر مر گئی، اسحاق خاکوانی صاحب، ہماری امبر سہگل صاحبہ، اس زمانے میں پاکستان میں تھے، یہاں تھے نہیں بنگلہ دیش میں جب یہ ساری صورتحال برپا تھی وہاں، اور ملٹری ایکشن ہو رہا تھا، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ ویزے نہیں دیے گئے ان کو جانے کے لیے، موقع نہیں دیا گیا عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل عام ہے جو کیا گیا ہے، اور دانستہ قتل ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے گنگنیاں منہ میں سے نکالی ہیں۔ یہ چودھری نثار صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ پاکستان کے وفاداروں کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے، معاملہ کابینہ میں اٹھاؤں گا۔ اب جو انہوں نے ایک احتجاج کیا وزارت خارجہ نے، چودھری نثار نے بھی آواز بلند کیا، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے اس پر احتجاج کیا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔
یہ اندرونی لوگوں کو قتل کرنا، تحقیق کرنا، جھوٹے الزامات کی بنیاد پر، اور برسوں پہلے کے مقدمات قائم کرنا، جبکہ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ کئی بار منتخب ہو چکے ہیں اسمبلیوں کے ارکان، یہ وزیر رہ چکے وہاں، اب بتائیے ان کے حلقوں میں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں اگر ان کے کرتوت ایسے ہوتے؟ یہ پاکستان سے محبت کی سزا ان کو ملی، اور ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے اور ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ ناظرین، یہاں پروگرام وقت بریک کا، اور بریک کے بعد جو ہمارا پینڈنگ ایشو بلوچستان کے اوپر ہوا قومی سیمینار، اس کی روداد اور تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج بلوچستان کے ایشو پر انتہائی اہم قومی سیمینار کا انعقاد ہوا پائنا، یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیشنل افیئرز اور پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام، اور لاہور میں یہ سیمینار ہوا جس کا عنوان تھا استحکام بلوچستان، چیلنجز اور امکانات۔ اس میں مجاہد کامران صاحب جو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے، وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، احسن ظفر صاحب، اور وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب، الطاف حسین قریشی صاحب، سجاد میر صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، مجاہد ریلوی صاحب اور عطا اللہ قاسمی صاحب سمیت کئی اہم دانشور اور مقررین نے شرکت کی، اظہار خیال کیا۔ بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہے، شامی صاحب سے بھی آپ جان پائیں گے، لیکن جو اہم سوال زیر بحث رہا کہ کیا بلوچستان بدل رہا ہے، کتنا بدلا ہے، کتنا بدلنا چاہیے، اور دوسرا سوال تھا سی ایم بلوچستان کی تبدیلی، جو مری معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال بعد نون لیگ کو یہ اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو شامی صاحب، کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیل ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون، نیشنل پارٹی، اور یہ جو ہے ہماری پختونخوا ملی پختونخوا ملی پارٹی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ میجورٹی نیشنل پارٹی کے ساتھ یا پختونخوا کے پاس نہیں تھی، میجورٹی مسلم لیگ نون سے مل کے ان کی بنی، اور مسلم لیگ اگر چاہتی نون تو کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر بھی یہ پوزیشن وزیر اعلیٰ کھڑا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا مری معاہدے میں۔ یہ بات خفیہ رہی، اس کو اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ اعلان اس کا اس وقت ہوا جب سی پی این ڈی کی میٹنگ میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، تو اس میں یہ طے ہوا کہ 2.5 سال وزیر اعلیٰ رہیں گے مالک بلوچ صاحب نیشنل پارٹی کے، اور پھر 2.5 سال مسلم لیگ نون کے نمائندے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا تو اس میں ثناء اللہ زہری صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، بعض لوگوں کا کہنا کہ نہیں لکھا ہوا، بہرحال مسلم لیگ نون کے نمائندے۔ اب وہ 2.5 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن مالک بلوچ صاحب نے جو کام کیا ہے، جس طرح سے ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رہی، جو کمانڈر صدرن کمانڈر ناصر ججوہ صاحب، ان سے مل کر، اور بہت ایک حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب وہ وہاں میرٹ لے کر آئے، کرپشن جو ہے اس کو ختم کیا، اور تعلیم کی طرف توجہ دی۔ وہ کہہ رہے 4% سے 24% جو ہے بجٹ کر دیا تعلیم کا، اور ہر جگہ میرٹ کی بات ہونے لگی، اور پھر امن و امان جو ہے اس پر قابو پایا، اور بلدیاتی ادارے قائم کیے۔ تو بڑی خدمات ہے مالک صاحب کی، اور پھر جو انتہا پسند عناصر تھے جنگجو، ان سے مذاکرات کے راستے بھی کھلے، جو ان کو فراری جو تھے ان کو عام معافی ایک قسم کے دی جانے لگی، اب احتیاط ڈال رہے۔ تو یہ سارے کام ہوئے، تو اب کئی لوگوں کا خیال ہے کہ مالک بلوچ صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے، مگر وہ معاہدہ موجود ہے۔ اب زرداری صاحب نے کہا تھا ایک معاہدہ ہوا تھا ججوں کی بحالی کا، انہوں نے کہا یہ کوئی حدیث ہے؟ معاہدہ جو ہے قرآن کا لفظ ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ عطا اللہ قاسمی صاحب نے کیا کہا تھا، میں چاہ رہا ہوں آپ بھی دیکھیے اور ناظرین بھی دیکھیے، یہاں دیکھیے، میں تو وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، یہاں دیکھیے ہمارے پاس آج نیا سیٹ، اس میں دیکھیے آپ مگر ایک بات یہ دیکھ لیجئے پہلے، لائیے گا جناب۔ میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر مالک کو ہر صورت میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہاں یعنی کوئی معاہدہ اگر کوئی ہے تو بات یہ ہے کہ قومی مفاد میں جہاں اور بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی قومی مفاد میں کیا جائے، کیونکہ بلوچستان کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ڈاکٹر مالک ہیں، اور اس کے علاوہ میں جنرل ناصر جنجوہ جو ہیں ان کو بھی میں بھرپور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سر وہی گفتگو جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا، لیکن اصل بات کیا ہے،
میں نے اچھا مجاہد بریلوی صاحب جو تھے انہوں نے بھی بڑی اچھی تقریر کی ہاں جی اور انہوں نے اس میں پھر ایک دبے دبے لفظوں میں ایک نقطہ نظر کی تائید کی، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات وہیں کہی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بلوچستان میں ہونا چاہیے، کوئٹہ میں، لاہور یا اسلام آباد نہیں ہونا، لاہور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ جنہوں نے یہ طے کیا تھا وہی اس پہ نظر ثانی کا اختیار رکھتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ہم کسی کو یہ مشورہ دیں، دیکھیں ایک سیاسی معاملات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے کے طور پر یا اس پہ تبصرہ کرنے والے کے طور پر کہ ہم یہ کہیں کہ معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بڑی غلط روایت ہوگی۔ معاہدوں کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے، لفظوں کی پاسداری ہونی چاہیے، لیکن جو معاہدے کرتے ہیں ان پہ نظر ثانی کا اختیار بھی رکھتے ہیں، ان کی مرضی۔ یہ معاملہ لاہور میں طے کرنے کا نہیں ہے، یہ بلوچستان میں طے کرنے کا۔ ایک آج سیمینار میں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں بلوچستان کے نامور دانشور ہیں، انہوں نے کچھ بریفنگ بھی دی بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے، چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے کچھ فیکٹ اینڈ فگر کے اوپر، چھوٹی سی ہونی چاہیے، چھوٹی سی، اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گا کہ کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے مسائل کے حل کے لیے۔ دیکھیے جی رپورٹ بلوچستان پر کی شرح کا جائزہ لیا جائے تو بلوچستان میں غربت کے انڈیکس 48% کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں، جبکہ پنجاب میں غربت 26%، سندھ میں 28% اور خیبر پختونخوا میں 36% ہے۔ بلوچستان میں 55% آبادی کے پاس ایک کمرہ ہے، یہاں 88% شہری بجلی کی سہولت سے محروم ہیں، 45% علاقے میں گیس سرے سے ہی دستیاب نہیں، 3,47,190 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل صوبہ بلوچستان میں صرف 6% زمین قابل کاشت ہے، 23% شہریوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے۔ پورے صوبے میں صرف 700 ہائی اسکول اور 9,000 پرائمری اسکول ہیں۔ ریکوڈک منصوبے کا ذکر کیا جائے تو ایک تخمینے کے مطابق یہاں 10 ارب کلو گرام تک تانبا اور 36 کروڑ گرام سے زائد۔ احسن اقبال صاحب اور خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کچھ منصوبوں کا ذکر کیا پاک اکنامک کوریڈور کے حوالے سے، اور جو ریلوے وہاں پہ منصوبے لے ڈاؤن کر رہی ہے کہ کافی کچھ بہتر ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کے حالات بیان کر رہے ہیں نا، بہت وسیع رقبہ ہے جی ہاں، اور پانی جو ہے اس سے محروم ہے بہت سا علاقہ، اس لیے ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کر، پر کلومیٹر جو ان کی افراد جتنے رہ رہے ہیں